الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. برادران دین و ملت، رمضان المبارک کی 3 تاریخ سیدۃ النساء، خاتون جنت سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ کے وصال کا دن ہے، اور مسلسل کئی سالوں سے یہاں اس جامع مسجد میں گرامی قدر جناب شاہد ارشد صاحب نقشبندی آئرن سٹور والے اور ان کے جملہ اہل خانہ، جملہ برادران ہر سال سیدۃ النساء کی بارگاہ میں ارمغان عقیدت، ارمغان نیاز پیش کرنے کے لیے آپ کا دن مناتے ہیں اور محفل مبارکہ اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال
ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذکر کی برکت سے ان کے تمام دین و دنیا کے معاملات میں رب کریم دستگیری فرمائے اور جتنے احباب محبت یہاں جمع ہیں پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ ذکر کی برکت سے اللہ کریم ہر آنے والے کو حصہ وافر عطا فرمائے اور ہمیں ان کی غلامی اور نیاز مندی میں ہی زندگی بسر کرنے کی توفیق ملے۔ اہل بیت کا لفظ ایسا معروف لفظ ہے جس سے ہر صغیر و کبیر، ہر پیر و جوان اس نام سے واقف ہے۔ اہل بیت کا لفظی معنی ہے گھر والے۔ بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں اور اہل کا معنی والے، اہل بیت گھر والے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہاں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھرانے کے افراد ہیں، ان کو اہل بیت کہا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے باقاعدہ ایک آیت کریمہ میں اہل بیت کا لفظ استعمال فرما کر ان کی طہارت، ان کی پاک دامنی اور ان کی عفت اور عصمت کا ذکر جو ہے رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ کریم نے بس یہ ارادہ فرمایا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر قسم کی آلائش کو، ہر قسم کی رجس کو اللہ کریم نے تم سے دور کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب کریم نے تمہیں اچھی طرح سے پاک، صاف اور ستھرا کرنے کا رب کریم نے ارادہ فرما لیا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کسی تفصیل میں جانے کی اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں، سادہ سا مفہوم ہے، سیدھا سا ترجمہ ہی سارا مفہوم واضح کر رہا ہے کہ جس کو اللہ کریم پاک کرنے کا ارادہ فرما لے اور جس کو اللہ پاک فرما دے اور جس سے اللہ ہر کریم کے رجس کو، ناپاکی کو، آلائش کو، آلودگی کو اللہ پاک دور فرما دے، اس کی طہارت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہتا۔ ان کو اللہ کریم نے پاک کرنے کا ارادہ فرمایا اور رب نے ان کو پاک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے۔ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک، کہ جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث شریف سے مقام اہل بیت اور عظمت اہل بیت کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اگرچہ اس پر اور بھی قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث موجود ہیں، پیش کی جا سکتی ہیں، مگر وقت کی گنجائش کے مطابق میں اسی ایک آیت کریمہ پر اور اسی ایک حدیث پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کریم کا کتنا بڑا انعام اور لطف و کرم ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت اور ان کے وقار، ان کے تمکنت، ان کی شان و شوقت، ان کے جاہ و جلال پر ہمارا پورا ایمان ہے اور یقین کامل ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عزت، عظمت اور ان کے وقار پر بھی کامل ایمان ہے ہمارا، کیونکہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نسبت سے اہل بیت کو مقام ملا اور حضور کی نسبت سے صحابہ کو مقام ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم احتدیتم، ان آسمان ہدایت کے ستارے صحابہ کو فرمایا اور فرمایا ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے تمہیں ہدایت میسر آئے گی۔ صحابہ کو ستاروں کی مثل فرمایا اور اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کے سفینہ سے تشبیہ دی۔ اس لیے اگر صحابہ کرام کی عزت و احترام دل میں ہے تو وہ نسبت رسول سے ہے، اور اہل بیت کی طہارت اور عفت و عصمت نسبت رسول سے ہے، تو دونوں پر ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے۔ اسی لیے ہمارے امام نے خوب ترجمانی فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ ناؤ کشتی کو کہتے ہیں، سفینے کو کہتے ہیں۔ جی اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اس لیے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، جمیع صحابہ کرام کی عزت اور عظمت اور ان کے وقار پر بھی یقین رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی عزت و عظمت پر یقین اور ایمان رکھنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ آج چونکہ ہم ایک ایسی ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 7 اولادیں ہوئیں۔ 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اور 4 حضور کی صاحبزادیاں تھیں۔ ایک صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ، وہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، اور باقی ساری اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے تھی۔ اور چونکہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سب سے اولاد میں چھوٹی شہزادی تھی، اس لیے آپ نے باقی ساری اولاد سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کو پایا۔ حضور کے صاحبزادے تو کم سنی میں ہی وصال فرما گئے، اور صاحبزادیاں 4 تھیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان دونوں شہزادیوں کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا۔ ایک صاحبزادی کا وصال ہوا تو پھر حضور نے دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دی۔ یہ چھوٹی شہزادی جو ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کا عقد مسنونہ جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا عقد ہوا تھا۔ اس میں یہ بات خاص طور پر سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہیں تو چاروں یکساں نہیں ہوتے، ہر ایک کی خصوصیات الگ ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے،
ہر ایک کی طبیعت الگ ہے، ہر ایک کے معاملات الگ ہیں، اسی طرح حضور کی ساری اولاد میں سے زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ انفرادی عزت اور عظمت رب کریم نے عطا فرمائی کہ جنت کی تمام عورتوں کی سیادت اور قیادت اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی چھوٹی شہزادی کو عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء الجنہ، حضور نے فرمایا یہ میری بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اب اس میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جن کا عقد حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب سیدنا حیدر کرار سے ہوا اور ان کے دو شہزادے اور صاحبزادے سیدنا حسن پاک سیدنا حسین پاک رضی اللہ عنہما، ان دونوں شہزادوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے جتنے شباب ہیں جوان ہیں ان کی سیادت اور قیادت جو ہے وہ حسنین کریمین کو اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ ماں جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور بیٹے جنت کے تمام جوانوں کے سردار، اور ان کے شوہر جو ہیں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ دو روایتیں موجود ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضور سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں علی اس شہر کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دیگر ائمہ محدثین نے اس روایت کو اور انداز سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسها وعمر جدارها وعثمان سقفها وعلی بابها۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیادیں ہیں، عمر اس شہر کی دیواریں ہیں، عثمان اس شہر کی چھت ہے، اور علی جو ہے اس شہر کے علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ یہاں بھی وہی بات آئی، بابھا دروازہ مولا علی ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب اس میں دیکھیے کہ حضرت مریم کو جو مقام ملا علامہ اقبال نے واضح کیا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت سے اعزاز حاصل ہوا کہ وہ حضرت عیسیٰ کی ماں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ صرف ایک نسبت جو ہے یہ اعزاز ملا ہے حضرت مریم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن یہاں کتنی نسبتیں ہیں زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ فرماتے ہیں کہ ان کو 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت کہ تاجدار کائنات رسول معظم کی شہزادی ہیں اور جنت کے جوانوں کی ماں ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں۔ 3 نسبتوں سے زہرا سلام اللہ علیہا کو مقام اور مرتبہ رب کریم نے عطا فرمایا۔ یہاں میں عقیدے کی اصلاح کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات آتی ہے تو بعض لوگوں کو یہ گمان اور خیال گزرتا ہے کہ جیسے ہم انسان ہیں اسی طرح نبی بھی انسان محض ہوتا ہے۔ ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، نبی کی بھی 2 آنکھیں تھیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، نبی کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، نبی بھی چلتا پھرتا تھا، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، نبی بھی کھاتا پیتا تھا۔
ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، نبی نے بھی شادیاں کی، ہماری بھی اولاد ہے، نبی کی بھی اولاد تھی، تو وہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، وہ پاک باز بیبیاں، خواتین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقد میں قبول فرمایا اور عقد زوجیت میں سرکار نے قبول فرمایا، وہ حضور کی بیویاں بنی، تو اللہ کریم نے ان کو مقام کیا عطا کیا؟ فرمان نبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رب کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ ازواجہ امہاتہم، حضور کی ازواج مطہرات یہ تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو جب وہ پاک باز عورتیں جو حضور کے نکاح میں آئیں، ان کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکا اور پہنچ نہیں سکتا، تو پھر سید عالم علیہ السلام کے مقام کو کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیے ذرا، میں قرآن شریف پیش کرتا ہوں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آیت ہے قرآن کی، نص ہے، یہ بات کہہ دینا صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرنا یہ وقت کا تقاضا ہے۔ سنی سنائی باتوں کو چھوڑو، وہ دور چلا گیا، اب حقائق کا دور ہے۔ قرآن شریف میں اب غور کیا تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، رب نے قرآن کریم میں فرمایا اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے تم کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، عورتوں میں سے تم کسی ایک عورت کی طرح، کوئی عورت ان جیسی نہیں ہے جی۔ تو جب ان جیسا کوئی نہیں عورتوں میں، تو پھر مردوں میں سید عالم علیہ السلام جیسا کوئی کیسے ہو سکتا ہے جی؟ تو کیسا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ سعادت تو رب نے آپ کو بخشی ہے جو یا رسول اللہ کہتے ہو، میلاد شریف مناتے ہو، غوث اعظم کی 11ویں دیتے ہو، یہ کتنا پاکیزہ عقیدہ تو آپ کا ہے کہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میں تو تعجب کرتا ہوں، کیونکہ اب آپ لوگ تو کوئی غور سے بات میری سن لیتے ہیں، ورنہ اب تو 40-40 ہزار فیس والے لوگ ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں، طے کر کے 20-20 ہزار، 25-25 ہزار، اور جو قرآن کی آیت پڑھی جائے اس کا ترجمہ بھی کوئی نہیں کرتا، اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کیا بلے بلے بھائی بہت تقریر کی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا بھی؟ پر یہ نتیجہ نکلا کہ قوم جو ہے اس کے ذہن کی سمت ہی غلط ہوگی۔ میں آپ کو ٹھوس دلائل قرآن شریف کے بتانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور تو قرآن ہے نا، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن، نہیں ہے کوئی ایک عورت، کاحد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہاری عزت، تمہارا مرتبہ عرفہ والا رب نے بنایا ہے۔ اب ایک مسلم شریف کی حدیث شریف بھی سن لیجئے ذرا، کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور کا تو مقام اور مرتبہ بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ ہے، ان کے تو اہل بیت کی عزت و عظمت ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ ان کی خاک پاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ جب یہ کہا جی لو دیکھو جی یہ کیا کہہ دیا کہ تیری نسل پاک، ہم تو حضور کو نور نہیں مانتے، ہم حضور کو نور نہیں مانتے تو یہ بچوں کو بھی نور بنا رہے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔
سرکار مدینہ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور مسلم شریف ہے، سیاست ہے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، پڑھ کے دیکھو۔ مولا علی موجود ہیں تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی یہ جائز حلال نہیں ہے، حرام ہے ہر کسی کے لیے، ہر کسی کے لیے حرام ہے، ہر کسی کے لیے حرام ہے۔ کیا؟ جب جسم ناپاک ہو جائے، جنبی ہے، محتلم ہے، جسم ناپاک ہو گیا تو مسجد میں نہیں آ سکتا۔ الیاذ باللہ اگر کوئی ایسی حالت میں مسجد میں آ گیا تو حرام ہے مسجد میں آنا۔ جسم ناپاک ہو تو مسجد میں آنا حرام۔ اور لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا انا وانت، مولا علی سے سرکار، لا یحل لأحد، کسی اور کے لیے حلال نہیں ہے، تیرے لیے بھی حلال ہے، میرے لیے بھی حلال ہے۔ سیدنا علی سے سرکار نے فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز ہمیں ناپاک کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے نبی پاک کو بھی وراء الورا رکھا ہے، اور مولا کائنات کو بھی اللہ نے وراء الورا رکھا ہے۔ ان ہستیوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے اللہ نے عرفہ و اعلیٰ بنایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہر وہ ناپاکی جس سے ہمارا جسم ناپاک ہوتا ہے رب نے وہ نبی کے گھر والوں سے دور کر دیا ہے، کیونکہ یہاں نبی سے دور نہیں فرمایا۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب میں کہتا ہوں کہ نادانوں کو کیا پتا کہ اس گھرانے کی عزت و عظمت کیا ہے۔ ایک تو یہ کہاں لکھا ہے جی، کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں لکھا ہے، نوٹ کر لو، جا کے پڑھ لینا، نہ ملے تو میرے پاس آ جانا، میں دکھا دوں۔ تفسیر روح البیان کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی علیہ رحمہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، ہر عورت کو مہینے میں مجبوری کے دن آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو تو پھر بھی عورت کو مجبوری کے دن آتے ہیں، حیض اور نفاس، ہر عورت کو اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ لیکن تفسیر روح البیان قرآن مجید کی تفسیر میں اس روایت کو لائے ہے اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو نسوانی عوارض سے رب نے پاک رکھا تھا۔ ان دونوں چیزوں سے رسول اللہ کی شہزادی کو رب نے پاک رکھا تھا۔ قرآن نے تو گواہی دے دی نا، لیذھب عنکم الرجس، ان کے دروازے کے قریب ناپاکی نہیں آ سکتی، اور جب دروازے کے قریب ناپاکی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو گھر کے اندر رہنے والوں کے پاس ناپاکی کیسے آ جاتی ہے؟ تو قرآن کی نص ہے نا۔ تو ان دونوں چیزوں سے اللہ کریم نے حضور کی بیٹی کو، آپ بولو ڈرتے کیوں ہو؟ آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ رسول اللہ کی شہزادی کو رب نے پاک رکھا۔ ان دونوں جو عورت کی کمزوری ہے، اللہ کریم نے رسول اللہ کے گھرانے کو، شہزادی زہرا کو پاک رکھا تھا۔ ارے ان کا ایک نام زہرا ہے، اور زہرا کا معنی ہے جنت کی قلی۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ کے سر کو سونگ رہی ہیں، حضور نے بھی سونگا۔ فرمایا خدیجہ کیا سونگ رہی ہو؟ عرض کی آقا ان کے سر اقدس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سر اقدس سے، ان کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نام پڑ گیا زہرا، جنت کی قلی، کہ رب نے ان کو خوشبوئے جنت کی مہک عطا فرمائی ہے۔ ہر قسم کی ناپاکی کو رب نے ان سے دور فرما دیا۔ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں، نماز نہیں پڑھ سکتی۔ بچہ پیدا ہوا ہے، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک نفاس کا خون جو ہے وہ بند نہ ہو،
نفاس سے پاک نہ ہو عورت نماز نہیں پڑھ سکتی. اور زہرا پاک کا مقام ذرا دیکھیے. زور کی نماز پڑھی ہے آپ نے, زور کی نماز ادا فرمائی ہے, تو تھوڑی وقت گزرا ہے کہ امام حسن کی پیدائش ہوئی. امام حسن کی پیدائش سے فارغ ہوئی اور چند لمحوں کے بعد دیکھا کہ مسجد نبوی شریف میں عصر کی اذان ہوئی ہے. زہرا سلام اللہ علیہا اسی وقت وضو کر کے آپ عصر کی نماز ادا فرماتی. عورت تو منسد آ جائے نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن ان کی کوئی نماز زندگی میں قضا نہیں ہوئی. زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, کیونکہ اس نسوانی عورتوں والی جو عوارض ہیں رب نے اسے پاک رکھا تھا نا. اس لیے علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے کہ زہرا کا یہ مقام ہے کہ عورت تو ان دنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتی, اور اس ہستی کی تو ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی زندگی. لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ, جس کو رب پاک کر دے اس کی طہارت میں کوئی شک کرے تو اپنی آخرت ہی برباد کرے گا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. نام کیا ہے ذرا غور کرو, ہے اللہ اکبر. ان ہستیوں کے ناموں پر ہی جب غور کرتے ہیں ایمان سے ایمان کی کیڑی کھل اٹھتی ہے, کلی جو ہے وہ کھل اٹھتی ہے. ابو بکر کا معنی ہے جس کا ظاہر بھی ہر آلودگی سے پاک, جس کا باطن بھی پاک. یہ ابو بکر کا معنی ہے, جس کا ظاہر بھی پاک, جس کا باطن بھی پاک. اور فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے فاطمہ, منع کرنا, روکنا, بچانا. تو فاطمہ کا مرادی معنی ہے وہ ذات جو دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہو, وہ ذات جو دوزخ کی آگ سے روکنے والی ہو, دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہو. معنی کیا ہے؟ جو پاکیزہ سیرت اللہ نے فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی ہے, جو عورت ان کی سیرت پر عمل کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا. ان کی سیرت تو دوزخ سے بچانے والی ہے, ان کی ذات بھی دوزخ سے بچانے والی ہے, فاطمہ. اور دو لقب ہیں. زہرا کا معنی تو آپ سن چکے نا, جنت کی کلی. احمد رضا نے ایسے نہیں کہا. بعض خشکی خورے لوگ ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں لو جی یہ کیا ہے, یہ کیا کہہ دیا جی جنت کی کلی ہے. یہ تو رافضیوں کو تقویت دیتے ہیں. میں کہ احمد رضا کو کیا فتویٰ لگاؤ کہ تقویت دی ہے رافضیوں. وہ تو کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. وہ اہل بیت کو احمد رضا نے چمنستان کرم کہا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے کلی, حسین اور حسن پھول. جس میں زہرا ہے کلی, حسین اور حسن پھول. یہ پھول کیوں کہا؟ حضور نے فرمایا حسن بھی مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے, حسین سے بھی جنت کی خوشبو آتی. حضور نے فرمایا ہما ریحانی الجنہ, یہ جنت کے دو پھول ہیں. میں حسن کو سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے, حسین کو سونگھتا ہوں تو جنت کی خوشبو آتی ہے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. لو جی, ایک نام ہے آپ کا مبارک لقب ہے بطول, زہرا اور ایک بطول. بطول کا معنی کیا ہے؟ سورۃ مزمل آتی ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, آیت ہے نا, ہر ایک سے کٹ کر فقط اللہ کا ہو جانا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کا معنی ہے ہر ایک سے کٹ کر فقط اللہ کا ہو جانا. اور بطول کا معنی ہے ایسی ذات, ایسی ہستی جو ہر ایک تعلق سے کٹ کر فقط اللہ کی ہو جانے والی. بطول کا یہ معنی ہے. اور سید عالم کی سیرت کا مظہر عتم تھی زہرا سلام اللہ علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور کی سیرت کا مظہر عتم تھی. جب گفتگو فرماتی تھیں تو حضور کی گفتگو سمجھ میں آتی تھی. کلام فرماتی, گفتگو فرماتی, حضور کی گفتگو سمجھ چلتی تو حضور کا چلنا سمجھ میں آتا.
زہرا سلام اللہ علیہ، اور ایسی عبادت گزار، اطاعت شعار. اب ذرا غور کیجیے، رات سجدے میں ہیں، سجدے سے سر اٹھایا ہے تو ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی کہ اذان شروع ہو گئی. سلام پھیر کر ایک سر دا بھری، فرمایا باری تعالیٰ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیرے پیارے رسول کی بیٹی نے تو جی بھر کے ابھی تجھے سجدہ بھی نہیں کیا، جی بھر کے تجھے سجدہ بھی نہیں کیا اور تیری رات ختم ہو گئی. یہ عبادت گزاری کا عالم ہے. اور سخاوت کا کیا عالم، کون ایسا کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو آیات نازل ہوئی نا، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. جہیز کی چیزیں بیٹیوں کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. ایک ہی چادر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر جہیز تھا خاتون جنت. ایک چادر تھی، وہ سائل ادھر شادی ہوئی ہے، دوسرے دن سائل دروازے پہ آ گیا. اس نے کہا مجھے ایک بسترا چاہیے، چادر چاہیے. آپ نے وہی جو جہیز والی ایک ہی چادر ملی تھی اٹھا کے اس کو دے دیا. سائل کی ضرورت کو پورا کرا. سخاوت کا یہ حال ہے. اور نظر مانی کے 3 روزے رکھوں گی. حسنین کریمین کی طبیعت علیل ہوئی، اللہ ان کو شفا دے، تو میں نظر مانتی ہوں کہ شکرانے میں 3 روزے رکھوں گی. اب 3 روزے جب رکھے نا، پہلا روزہ رکھا تو افطاری کا وقت آیا، افطاری کا سامان سامنے رکھا ہے تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے. پتہ کرایا تو اس نے کہا جی کہ میں مسکین ہوں اور سخت بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. آپ نے وہ پانی سے روزہ افطار کر لیا اور سارا کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور عین افطاری کا ٹائم ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. اللہ اکبر. اور پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا جی یتیم ہوں، بھوکا ہوں، کھانا چاہیے. اٹھا کے کھانا دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا. اب تیسرا دن آیا تو پھر افطاری کا ٹائم ہے، کھانا سامنے ہے، افطاری کا سامان، دروازے پہ دستک ہوئی. کون ہے؟ کہا قیدی ہوں، جیل سے بھی رہا ہو کے آیا ہوں، جیل سے چھوٹ کے آیا ہوں، سخت بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے. آپ نے کھانا اٹھا کے اس کو دے دیا. سائل آقا دو جہاں تشریف لے آئے. فرمایا بیٹی وہ تو نے منت مانی تھی روزوں کی، تو عرض کی ابا جان ایسے ایسے معاملہ ہوا، منت مانی. 3 دن افطاری کے لیے جب بیٹھی سائل آتا تھا میں کھانا اٹھا کے دے دیتی. حضور مسکرائے، فرمایا بیٹی کو آنے والا نہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، نہ قیدی تھا، وہ تو جبرائیل امین تھے جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجے تھے. وہ تو آزمائش میں آپ پوری اتری ہیں. ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ جبریل آیتیں لے کے آ گئے ہے، اور یہ ہے ان کا مقام کہ ادھر عمل ہوا ادھر آیت اتر آئی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا تیار کرتے ہیں اپنے کھانے کے لیے. اگر سائل بن کر یتیم آتا ہے کھانا اٹھا کے دیتے ہیں، مسکین آتا ہے کھانا اٹھا کے دیتے ہیں، قیدی آتا ہے خود بھوکے رہتے ہیں اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں. رب نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو فقط اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں. یہ وہ ہستیاں کہ ان کی شان میں قرآن کی آیتیں. میں ایک جگہ گیا تو اس میں ایک گھر میں 2-3 بھائی اکٹھے رہتے تھے. وہ بھائیوں میں آپس میں ناچاکی ہو جاتی ہے. بھائی تو گزارا کر لیتے ہیں مگر جو بیویاں آتی ہیں نا وہ پھر آ کے جدا جدا کرتی ہیں. یہ بھائیوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتی. 3 بھائی تھے، ایک ہی مکان میں رہتے تھے، کاروبار بھی اکٹھا تھا. ایک مانگنے والی آ گئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب ایک بی بی کہنے لگی اور جو کچھ رب دیتا سی وہ تے ہونجا مار لیا ایرا نے، ہونوں کہ اللہ دے گا تو پھر تینوں اسی دیواں گے. یعنی وہ بات کرنے، اسے کہتے ہیں ناشکری، اسے کہتے ہیں اور جو اللہ نے دیا تھا وہ تے انہوں نے ہونجا مار لیا، یہ دے پراویں ہی سانبھ لیا سارا کچھ، تو ہوں اگو اللہ پھر دے گا تو پھر ویکھی جائے گی دینا کہ نہیں دینا. یہ سیرت پاک اور یہ دن اس لیے مناتے ہیں کہ ان پاکیزہ ہستیوں کی سیرت، ان کا کردار، ان کا طرز عمل دیکھ کر اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کرے جیسے پاک ہستیوں نے وقت گزارا تھا ان کے نقش قدم پہ چلتا.
سائل کی ضرورت کو پورا کیا جی، عبادت گزاری کا عالم، سخاوت کا عالم. اور یہ آسمانوں پہ نکاح ہوا، اور اسرافیل علیہ السلام نے خطبہ پڑھا نکاح کا. مولا علی کا جب نکاح ہوا نا تو اس میں آسمانوں پر ایک نکاح ہوا تھا، ایک نکاح ہوا تھا زمین پر. کہا حضور یہ تو آسمانوں پہ رشتہ طے ہوا ہے، 40,000 فرشتے کسی کی شادی ہو جی، میاں جی کی چودھری کی شادی ہو تو 2 گواہ ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے 40,000 فرشتوں کو اس نکاح کا گواہ بنایا. 40,000 فرشتہ. مولا علی کا زہرا پاک سے جب آسمانوں پر نکاح ہوا تو حضرت اسرافیل نے خطبہ پڑھا جی، تو گویا سید عالم نے زمین پر جب نکاح پڑھایا نبی کریم علیہ السلام نے 450 مسقال چاندی جو ہے یہ حق مہر مقرر ہوا. فرمایا حضور نے ایک نکاح آسمان پہ پڑھا گیا ہے، پر زمین پر سرکار نے خطبہ پڑھا اور ایجاب و قبول نبی کریم علیہ السلام نے کروایا. تو یہ وہ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ غور سے سننا ذرا. فرمایا عثمان کو بیٹی رقیہ دی تو اللہ کی وحی کے مطابق، ام کلثوم کا نکاح عثمان سے کیا تو اللہ کی وحی کے مطابق، مولا علی کو زہرا دی تو اللہ کی وحی کے مطابق. ما زوجتہ الا بالوحی من اللہ تعالی، میں نے تو اللہ کی وحی کے مطابق یہ کام کیے. سیدہ زہرا خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شانہ بشانہ حضور کی نبوت اور رسالت کے کام میں شانہ بشانہ چلی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. دیکھیے ذرا کہ جب آپ کا وصال شریف ہوا تیسرے روزے کو تو کل عمر مبارک آپ کی 28 برس تھی. 28 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو عمر پاک صرف 28 برس. اور کیسا پاکیزہ وصال تھا. اللہ اکبر. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اماں جان مجھے وضو کراؤ. وضو کرایا، پھر غسل کیا، اور فرمایا غسل کیا اور فوراً فرمایا کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے تو مجھے غسل نہ دیا جائے، میں نے غسل کر لیا ہے، میں نے غسل کر لیا ہے، اب مجھے بعد میں غسل نہ دینا، میں نے ابھی غسل کیا ہے. مغرب کی نماز کا وقت تھا. حضرت اسماء کو بلایا اور دروازے کے باہر فرمایا یہاں ٹھہرو. باقاعدہ چارپائی منگوائی، درخت کی ٹہنیاں منگوائیں، جنازہ تیار کروایا. فرمایا اس طرح باپردہ میرا جنازہ اٹھانا. چارپائی پر ٹہنیاں ڈالی. فرمایا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. اندر عبادت کر رہی ہیں، دروازہ بند ہے. حضرت اسماء کو باہر بٹھا دیا. انہوں نے دیکھا کہ اچانک آواز آنا بند ہو گئی ہے. جب اندر جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں زہرا سلام اللہ علیہا کا وصال ہو چکا تھا. سجدے کی حالت اور عبادت گزاریوں کا یہ عالم. اللہ اکبر. حضور کی سیرت کو سیکھو. بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، سال سال خبر ہی نہیں لیتے، اور پتہ کیا کہتے ہو؟ کہتے ہیں پہار لتھا جی، سروں پہار لتھا، میں تو سکون نہ سونا. تیرے نبی کو تو ایک دن بھی سکون کی نیند نہیں آئی. تو بیٹی کی شادی کر کے کہتا ہے میرا بھار اتر گیا، میں سکون کی نیند اب سوتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. اور جی بیٹیاں تو پرایا مال ہیں، یہ جہاں بیٹی دی ہو اس گھر کا پانی بھی نہیں پینا چاہیے. یہ سب جاہلانہ رسمیں اور جاہلانہ باتیں، دین سی بغاوت کی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی رخصتی کی، ابھی رخصتی کو چند لمحے گزرے تھے تو سرکار سیدھے بیٹی کے گھر تشریف لے، مولا علی کے گھر تشریف لے. پانی کا پیالہ سرکار نے منگایا. پانی کا پیالہ منگوا کر سرکار نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا. پانی کا چھینٹا حضرت علی کے سینے پہ مارا، پھر ایک چھینٹا زہرا سلام اللہ علیہا کو چھینٹا مارا. پھر حضور نے دونوں کے لیے دعا فرمائی. دعا فرما کے پھر حضور تشریف لے آئے. حضور روزانہ بیٹی سے ملنے جاتے، اور ایک دن سرکار نے فرمایا کہ بیٹی میں تمہیں ملے بغیر رہ نہیں سکتا، روزانہ مجھے آنا پڑتا ہے. علی کا گھر دور ہے تو علی سے کہو کہ گھر کہیں میرے گھر کے قریب لے لے تاکہ یہ دور کا فاصلہ کم ہو جائے. مولا علی جب آئے تو زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ ابا جان آئے تھے اور یہ فرما گئے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کفالت حضور نے کی تھی. مولا علی کو حضور نے پالا تھا، سارا خرچہ حضور اٹھاتے تھے علی پاک کا. انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا جان کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسہ شیسا تو ہے کوئی، مکان میں خرید نہیں سکتا، طاقت نہیں خریدنے کی. تو ایسا کرو کہ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا ایک مکان خالی ہے جو حضور کے مکان کے ساتھ ہے. تو حضور کا اشارہ ہونے کی دیر ہے، مکان مل جائے گا تو ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے. دوسرے دن جب سرکار بیٹی سے ملنے گئے نا تو فرمایا بیٹی وہ مکان کا کہا؟ علی سے نہیں کہا کہ ابا جان کہا ہے، مگر علی نے یہ جواب دیا ہے. تو زید بن حارثہ والا مکان حضور نے فرمایا بیٹی انہوں نے اسلام کے لیے پہلے ہی بہت سا مال وقف کیا ہوا ہے، مکان وقف کیے ہیں، اب مجھے حیا آتا ہے ان سے کہتے ہوئے، میں نہیں کہوں گا یہ. اب دیکھیے کہ بات کسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ تک پہنچ گئی کہ ایسے گھر میں بات ہوئی ہے، نبی پاک نے ایسے فرمایا، علی پاک نے ایسے فرمایا، اور حضور نے آگے سے یہ جواب دیا ہے. جب پتہ چلا تو فوراً اسی لمحے چابیاں لے کر سرکار کے پاس آ گئے. فرمایا حضور یہ مجھے ایسے ایسے پتہ چلا ہے، حضور یہ ایک مکان کیا جتنی جائیداد ہے یہ سب آپ ہی تو مالک ہیں، یہ چابیاں ہیں مکان کی. حضور کو پیش کر دیے، میں آپ کی بیٹی کے لیے مولا علی کے لیے مکان. چنانچہ وہاں حضرت علی منتقل ہو گئے تو حضور تو گھر کے دروازے سے نکل کے بھی جا سکتے تھے نا. سبحان اللہ، یہ بتانا مقصود تھا کہ بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں، بیٹیوں سے کیا شفقت کرنی چاہیے. حضور نے دیوار کو اس کے اندر ایک دروازہ رکھوایا، سرکار نے کھڑکی رکھوائی باقاعدہ، اور جب جی چاہتا تھا سرکار اس کھڑکی سے بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے اور جب جی چاہتا تشریف لے آتے. یہاں تک محبت تھی کہ حضور نے اپنا مصری پلنگ تھا سادہ سا نبی کریم علیہ السلام کا جو اس دروازے کے ساتھ تھا، جائے نماز بھی حضور کا وہاں تھا. حسین پاک کے رونے کی آواز آئی نا تو حضور تہجد پڑھ رہے تھے اسی دروازے کے. حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو. یہ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ان کو رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل روتا ہے. یہ مصلی یہ بچھایا تھا دروازے کے ساتھ. روزانہ سرکار بیٹی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے جی. تو یہ سیرت طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات کی زہرا سلام اللہ علیہ، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ان پاکیزہ ہستیوں کی اعلیٰ اور عرفہ سیرت جو ہے وہ لائق تقلید ہے. اللہ کریم نے جن کی شان میں قرآن میں آیتیں اتاری ہیں، ان کے مقامات ہیں، رفعتیں ہیں، تو ان کی عزت اور عظمت پر یقین رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے. مگر سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری اولادیں وہ ان کے نقش قدم پہ چلیں جن ہستیوں کی شان میں باقاعدہ رب نے قرآن میں آیتیں اتاری ہیں. ان کو یہ مقام ملا. ایسی صابرہ شاکرہ خاتون تاریخ میں نہیں ہوئی جیسی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے تو حضور سب سے آخر میں بیٹی سے ملاقات فرماتے تھے، سب سے آخر میں. اور سفر سے سرکار کی واپسی ہوتی تو سب سے پہلے حضور زہرا سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے جی. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مظہر عتم تھی، اور ان کا آج دن ہم منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شاہد ارشد صاحب کو، ان کے تمام برادران گرامی قدر اور اہل خانہ کو رب برکتیں دے کہ ہر سال بڑی محبت سے یہ تقریب اور سیدنا حیدر کرار مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن بھی 21 رمضان شریف کو وہ مناتے ہیں انشاءاللہ، اور 20 رمضان شریف کو اس دفعہ وہ محفل ہوگی جمعرات کا دن. روزہ پتہ نہیں کتنا بنے گا، جتنا بھی روزہ بنے جمعرات کا دن ہوگا. اس دن عشاء کی عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یوم علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا دن منایا جائے گا، آپ کی شہادت کا دن، جس میں خطیب پاکستان صاحبزادہ سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ان کا ایمان افروز بیان ہوگا. سب حضرات جس محبت و جذبے سے آج محفل میں تشریف لائے ہو، اسی جوش و جذبے سے یوم شہادت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محفل میں بھی حاضری دینی ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا یہاں جمع ہونا
اور یہ دن منانا رب کریم قبول فرمائے، برکتی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا